بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق ایک ایسا باغ تھا کہ جس کے اندر 7 باغ تھے اور اس کے سالانہ آمدنی 40 لاکھ دینار تھی۔ یہ باغ رسول اللہ کو یہودیوں کی طرف سے مال فیک کے بطور ملی تھی۔ یہودیوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، تو جس کے عوض انہوں نے یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں ہی وہ باغ حضرت زہرا کے نام کر دی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش ہو گئے، تب حاکم اول اور حاکم دوم نے فیصلہ کیا کہ یہ باغ ہم ان سے یعنی حضرت زہرا سے لے لیں گے، چھین لیں گے۔ خلیفہ اول نے اپنے سپاہی باغ فدق میں بھیجے۔ وہاں سے حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کے جو خدام تھے، باغ کے مالی وغیرہ تھے، انہیں نکال کر وہاں پر سپاہی لگا دی اور اس طرح قبضہ کر لیا۔ جب یہ خبر حضرت زہرا کو ملی، تب حضرت زہرا اپنا احتجاج رقم کرنے اور اتمام حجت کے لیے خلیفہ اول کے دربار میں گئی اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ ہم اب بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہیں، اس کے انعام پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دی اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر، ہر معاوضے سے بعید تر اور ہر ادراک سے بلند تر ہیں۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کلمہ کا اصل اخلاص ہے۔ اس کے معنی دلوں سے پیوست ہیں، اس کا مفہوم فکر کی روشنی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کی روایت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت بیان محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلا کسی مادہ اور نمونہ کے پیدا کیا ہے، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونہ کی ضرورت تھی اور نہ تصور میں کوئی فائدہ تھا، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دیں اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں۔ وہ تقاضا عبادت کریں تو اپنی دعوت کو تقویت دیں، چونکہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معصیت پر عذاب رکھا، تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور رہیں اور جنت کی طرف کھینچے آئیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔ اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھی، آپ مسائل و امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کی تکمیل کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقررات کو نافذ کریں، مگر آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کی جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین قویم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا، اور اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں۔ ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہیں اور سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے۔ اس پر سلام و رحمت و برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم اس کے حکم کا مرکز، اس کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ اس پر تمہارا کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب، قرآن ناطق، قرآن صادق، نور ساطع اور ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں نمایاں اور اسرار واضح ہیں، ظواہر منور ہیں اور اس کا اتباع قابل رشک ہے۔ وہ قائد رضائے الہی ہیں اور اس کی سماعت ذریعہ نجات ہیں۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بیانات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا انداز ہوتا ہے۔
اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبیر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزہ کو خلوص کے استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقوں سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحم کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، عفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت کو، اور ترک سرقت کو عفت کا سبب قرار دیا گیا۔ اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرنا۔ اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں۔ اے لوگو، یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں، اور نہ غلط کہتی ہوں نہ بے ربط کہتی ہوں۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمت شاق تھی، وہ تمہاری بلائی کے خواہاں اور صاحبان ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عرب میں صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن علی کو ان کا بائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا۔ میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، اور مسلسل بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کو صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہو گیا، کفر و افطرا کی گرہیں کھل گئی، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا، جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا تھا اور انہیں حق طہارت عطا کیا تھا۔ تم جہنم کے کنارے پر تھے، میرے باپ نے تم کو بچایا۔ تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زودکار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملہ کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ محمد مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہ دیا اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہ دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جدوجہد کرنے والے رسول اللہ کے قریبی اولیاء اللہ کے سردار، پند و نصیحت کرنے والے سنجیدہ اور کوشش کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے تھے۔ اور تم عیش کی زندگی آرام، سکون، چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خیر بد کے خواہاں تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑ لیتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئی، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنے دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا۔ تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو تم غصہ ور ثابت ہوئے، تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسروں کے چشمہ پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہیں، جراحت مند مل نہیں ہوئی اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے ہیں۔ یہ جلد بازی تم نے فتنہ کے خوف سے کی، حالانکہ تم فتنہ ہی میں پڑ گئے، اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں بہک رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، احکام اشکار، علائم روشن، نواہی تابندہ اور اوامر نمایاں ہیں۔ تم نے اسے پست پشت ڈال دیا، یا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو تو یہ بہت برا بدل ہے، اور جو غیر اسلام کے دین بنائے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈیلی ہو جائے،
پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تم پانی ملے ہوئے دودھ کو بار بار پنپنے میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو۔ ہم تمہاری حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چوری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے؟ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ جی ہاں، تمہارے لیے روز روشن سے زیادہ آیا ہے کہ میں ان کی پارہ جگر ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا مجھے میری میراث سے محروم کر دیا جائے گا؟ اے ابا بکر، کیا قرآن میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کے وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افطرا ہے؟ کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے اور جناب زکریا کے یہ دعا، خدایا مجھے ایسا ولی دے دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے قرابت دار باز سے اولا ہے، اور یہ ارشاد ہے خدا اولاد کے بارے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ لڑکی کو لڑکی کا دگنا ملے، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والے اپنے والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کریں۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کا، اور نہ میرے باپ کی کوئی میراث ہے، اور نہ میری کوئی قرابت داری ہے؟ کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں ہوں؟ کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ سم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم اور محمد طالب حق ہوں گے۔ موعد قیامت کا ہوگا اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوگا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسواکن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، ملت و قوم کے بازو، اسلام کے ناصروں، یہ میرے حق سے چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی اور خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں کوشاں ہوں، اور وہ قوت تھی جس کی میں طالب اور تگودو میں ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ ہے؟ رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رخنہ وسیع شگاف کشادہ ہو گیا ہے۔ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امید ساکن، پہاڑ سرنگو، حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ اور نہ سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بآواز بلند تلاوت و الحان کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم تھا اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہیں جنہیں موت آوے گی۔ تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث حسم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز بھی پہنچی؟ تم باخبر بھی ہو؟ تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہیں، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مجاہد ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سلامت زمانہ تھے۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تاب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہوں، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم فرمانبرداری کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانہ کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے پست ہو گئے، افطرا کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنہ کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹائیں؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہوں؟ برا ہو اس قوم کا جس نے اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو
جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے۔ اگر تم ایماندار ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر رہے ہو اور تم نے بست و کشاد کے صحیح حقدار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے۔ جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل ناخواستہ نگل گیا تھا اسے اگل دیا۔ خیر، تم کیا اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ خیر، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے، جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے۔ چاہے تو ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم اور پیروں کا گاؤں ہے۔ ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے موسوم ہے، اور اللہ کی اس بڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہیں۔ خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے جواب میں ابا بکر نے لوگوں کو گمراہ اور غافل کرنے کے لیے یوں تقریر شروع کی تاکہ اپنے موقف کو بچا سکیں۔ دختر رسول خدا، آپ کے بابا مومنین پر مہربان، رحم و کرم کرنے والے اور صاحب عطوفت تھے۔ وہ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور سخت ترین قہر الہی تھے۔ آپ اگر ان کی نسبتوں پر غور کریں تو وہ تمام عورتوں میں صرف آپ کے باپ تھے، اور تمام چاہنے والوں میں صرف آپ کے شوہر کے چاہنے والے تھے، اور انہوں نے بھی ہر سخت مرحلہ پر نبی کا ساتھ دیا ہے۔ آپ کا دوست، نیک بخت اور سعید انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ کا دشمن شقی اور بدبخت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ رسول اکرم کی پاکیزہ عطرت اور ان کی منتخب پسندیدہ افراد ہیں۔ آپ ہی حضرات راہ خیر میں ہمارے رہنما اور جنت کی طرف ہمیں لے جانے والے ہیں، اور خود آپ تمام خواتین عالم میں منتخب اور خیر الانبیاء کی دختر، یقیناً اپنے کلام میں صادق اور کمال عقل میں سب پر مقدم ہیں۔ آپ کو نہ آپ کے حق سے روکا جا سکتا ہے اور نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے، مگر خدا کی قسم، میں نے رسول کی رائے میں عدول نہیں کیا ہے اور نہ کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اور میں کارواں قافلہ سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے، کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء سونے، چاندی اور خانہ و جائیداد کا مالک نہیں بناتے ہیں۔ ہماری وراثت کتاب، حکمت، علم و نبوت ہے، اور جو کچھ مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد ولی امر کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان جنگ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں سے مقابلہ کریں گے، اور یہ کام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے کیا ہے۔ یہ تنہا میری رائے نہیں ہے، اور نہ میں نے ذاتی طور پر طے کیا ہے، اور میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ تو اپنے باپ کی امت کے سردار ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں۔ آپ کے فضل و شرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی اصل و فرع کو گرایا نہیں جا سکتا۔ آپ کا حکم تو میری تمام املاک میں بھی نافذ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس مالہ میں آپ کے بابا کی مخالفت کر دوں؟ یہ سن کر جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، سبحان اللہ، نہ میرا باپ احکام خدا سے روکنے والا تھا اور نہ اس کا مخالف تھا۔ وہ آثار قرآن کا اتباع کرتا تھا اور اس کے سوروں کے ساتھ چلتا تھا۔ کیا تم لوگوں کا مقصد ہے کہ اپنی غداری کا الزام اس کے سر ڈال دوں؟ یہ ان کے انتقال کے بعد ایسی ہی سازش ہے جیسے ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ دیکھو، یہ کتاب خدا حاکم عادل اور قول فصیل ہے، جو اعلان کر رہی ہے کہ خدایا وہ ولی دے دیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور سلمان داؤد کا وارث ہو۔ خدایا عزوجل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی حقوق کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور اس طرح تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے، اور قیامت تک کے تمام شبہات اور خیالات کو ختم کر دیا ہے۔ یقیناً یہ تم لوگوں کے نفس نے ایک بات گڑھ لی ہے، تو اب میں بھی صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں، اور اللہ ہی تمہارے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ اس کے بعد حاکم نے کہا، اللہ، رسول اور رسول کی بیٹی سب سچے ہیں۔ آپ حکمت کے معاون، ہدایت و رحمت کا مرکز، دین کے رکن، حجت خدا کا سرچشمہ، میں نہ آپ کے حرف راست کو دور پھینک سکتا ہوں
اور نہ آپ کے بیانات کا انکار کر سکتا ہوں، مگر یہ ہمارے اور آپ کے سامنے مسلمان ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری دی ہے، اور میں نے ان کے اتفاق رائے سے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ اس میں نہ میری بڑائی شامل ہے، نہ خودرائی اور نہ شوق حکومت، یہ سب میری اس بات کی گواہ ہیں۔ یہ ابوبکر کی پہلی کوشش تھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے جذبات اور ان کی رائے کو حضرت زہرا کی نصرت سے منحرف کیا، اور اس کے لیے انہوں نے امت کی صلاح و فلاح اور سنت رسول کے اتباع کا حوالہ دے کر رائے عامہ کو اپنی ظاہرداری کے ذریعے گمراہ کیا۔ جسے سن کر جناب زہرا لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، اے گروہ مسلمین جو حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے اور فعل قبیح سے چشم پوشی کرنے والے ہوں، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یقیناً تمہارے اعمال نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور تمہاری سماعت اور بصیرت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تم نے بدترین تعویل سے کام لیا ہے اور بدترین راستہ کی نشاندہی کی ہے اور بدترین معاوضے پر سودا کیا ہے۔ ان قریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے اور اس کے انجام کو بہت دردناک پاؤ گے جب پردے اٹھائے جائیں گے اور پس پردہ کے نقصانات سامنے آ جائیں گے، اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور اہل باطل خسارہ کو برداشت کریں گے۔ اس کے بعد بی بی نے قبر پیغمبر کا رخ کر کے فریاد کی، بابا آپ کے بعد بڑی نئی نئی خبریں اور مصیبتیں سامنے آئیں کہ اگر آپ کے سامنے ہوتے تو مصائب کی یہ کثرت نہ ہوتی۔ ہم نے آپ کو ویسے ہی کھو دیا جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جائے، اور اب آپ کی قوم بالکل ہی منحرف ہو گئی ہے۔ ذرا آپ آ کر دیکھ تو لیں، دنیا کا جو خاندان خدا کی نگاہ میں قرب و منزلت رکھتا ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں محترم ہوتا ہے، مگر ہمارا کوئی احترام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے دل کے کینوں کا اس وقت اظہار کیا جب آپ اس دنیا سے چلے گئے اور میرے اور آپ کے درمیان خاک قبر حائل ہو گئی۔ لوگوں نے ہمارے اوپر ہجوم کر لیا اور آپ کے بعد ہم کو بے قدر و قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو ہضم کر لیا۔ آپ کی حیثیت ایک بدر کامل اور ایک نور مجسم کی تھی جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، اور اس پر رب عزت کے پیغامات نازل ہوتے تھے۔ جبرائیل آیات الہی سے ہمارے لیے سامان انس فراہم کرتے تھے، مگر آپ کیا گئے کہ ساری نیکیاں پس پردہ چلی گئی۔ کاش مجھے آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی اور میں آپ کے اور اپنے درمیان خاک کے حائل ہونے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ شہزادی کائنات نے اپنا خطبہ مکمل کیا اور حق و باطل واضح و آشکار فرما دیا۔ آپ نے حاکم سے جواب طلب کیا، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلام کی حقیقی خلیفہ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔